اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے، پڑھنے اور سننے سے روح کو سکون اور ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ انہی بندوں میں سے اللہ کا ایک خاص بندہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ درویش صفت، نہایت خوش اخلاق، حلیم الطبع، متحمل مزاج اور نرم خو انسان تھے۔ دنیاوی شان و شوکت سے بالکل بیزار تھے۔ متانت، سنجیدگی اور شرم و حیا کا پے کرتے۔ رحمدلی ان کا خاص وصف تھا۔ اپنے اعلی اخلاق کی وجہ سے ارد العزیز تھے۔ آپ ہمیشہ علماء کی قدر کیا کرتے تھے اور ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ عبادات کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ آپ صدق میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عدل میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حیا میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور زہد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مثیل تھے۔ بنی امیہ کی حکومت کے 92 سالہ دور میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت کے 2.5 سال تاریکی میں روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں، جس میں امن و امان اور عدل و انصاف کا دورہ ہوا، جسے دیکھ کر خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ روئے زمین سے ظلم، ناانصافی، قتل و غارت، ڈاکہ اور رہزنی، زنا اور ہر قسم کے گناہوں کا یکسر خاتمہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں عمر بن عبدالعزیز کو کبھی 8ویں خلیفہ، کبھی 5ویں خلیفہ تو کبھی عمر ثانی کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، میرے مسلمان بھائیوں، کچھ روز قبل شام کے شہر ادلب میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور آپ کی زوجہ محترمہ کی قبر پر حملہ کیا گیا۔ آپ کی قبروں کو اکھاڑا گیا، جسم کی باقیات کی بھی حرمتی کی گئی۔ استغفر اللہ۔ یہ خبر اتنی پریشان کن ہے کہ سن کر رونگنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بویں غصے سے تن جاتی ہے اور خون میں جنون جنگ و جدال جیسے جذبات کی روانی بڑھ جاتی ہے کہ آخر او خلیفہ جس نے زندگی اللہ کی بندگی اور لوگوں کی خدمت میں صرف کر دی ہو، اور 1300 سال بعد اس کی قبر کو کھول کر اس کے جسم کے باقیات کے ساتھ بے حرمتی کی جائے، یقیناً ایک گھٹیا حرکت ہے۔ اس کے پس پردہ کیا وجوہات ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس پہ جا کے ہمیں یہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا، ورنہ مسلم دنیا میں بہت سے طاقتیں ہیں جو معاشی لحاظ سے بھی طاقتور ہے اور دفاعی لحاظ سے بھی طاقتور ہے، مگر ان فاسق و فاجر حکمرانوں میں اتنی ایمان نہیں ہے کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قبر کی بے حرمتی پر غیرت کائے۔ ان بغیرت حکمرانوں میں، ان بے ایمان حکمرانوں میں ایمان تک نہیں ہے، اور جس میں ایمان نہیں ہے اس میں غیرت نہیں ہے، اور جس میں غیرت نہیں ہے وہ ایسے عظیم مسلمانوں کے قبور پہ کی بے حرمتی پر غیرت نہیں کرتے۔ ویسے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کی کئی شعبے ہیں، کئی کارنامے ہیں، اور ان کی زندگی کے مختلف حصے ہیں۔ وہ کیسے اللہ کے ولی بندے تھے، انہوں نے کیسی حکمرانی کی، ان کی فہرست بہت طویل ہے، مگر میں یہاں ایک بہت خاص پہلو ان کی زندگی کا بیان کرنے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے وہ تمام بنو امیہ کے حکمرانوں اور دنیا کے تمام حکمرانوں سے ممتاز بنے اور وہ خلفائے راشدین کے ہم پلہ قرار پائے۔
وہ ایسے کون سی صفت تھی جنہوں نے انہیں اتنا ممتاز بنا دیا؟ وہ تھا دنیا سے بے رغبت۔ زہد یہ ہے کہ دنیا کی غیر ضروری چیزیں چھوڑ دے، خواہ حلال ہی کیوں نہ ہو، اور انہی چیزوں پر گزارا کرے جن کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بے رغبتی کی کسی نے بہت اچھی مثال پیش کی کہ انسان کے نزدیک دنیا کی حیثیت اپنے گھر میں موجود ٹوائلٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اہم اس قدر ہے کہ اس کے بغیر بڑے سے بڑا محل بیکار ہے، رہنے کے لائق نہیں ہے، اور اس سے بے رغبتی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی انسان اس میں بغیر حاجت کے جانا پسند نہیں کرتا۔ بعینہ یہی مثال دنیا کی ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، لیکن اس میں دل بھی اتنا ہی لگانا ہے جتنی ضرورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو گویا تو اجنبی ہے یا راستہ چلنے والا مسافر۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مروان کے پاس سے ٹھیک دوپہر کے وقت نکلے۔ میں نے کہا اس وقت مروان نے اس کو ضرور کچھ پوچھنے کے لیے بلایا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا مروان نے ہم سے کچھ ایسی چیزوں کے متعلق پوچھا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، جس کو دنیا کی فکر لگی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کے معاملات کو پراگندہ کر دے گا، اور محتاجی کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دے گا۔ جب اس کو دنیا سے صرف وہی ملے گا جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے، اور جس کا مقصود آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا، اس کے دل کو بے نیازی عطا کرے گا، اور دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی۔ اللہ! رسول اللہ کے ایسی ہی ارشادات کو جان لینے کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر اور ہمیشہ دنیا کے مقابلے میں آخرت ہی کو ترجیح دی، جن کی عمل کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مالک بن دینار زاہد ہے، حالانکہ زاہد تو عمر بن عبدالعزیز تھے، جن کے پاس دنیا چل کر آئی اور انہوں نے دینار کو چھوڑ دیا۔ اللہ! خلافت قبول کرتے وقت آپ رحمہ اللہ کا غلہ 1000 دینار کا تھا، جبکہ وفات کے وقت اس کی مقدار 400 دینار تک رہ گئی، اور اگر مزید زندگی پاتے تو شاید یہ مقدار بھی نہ رہتی، کیونکہ آپ بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ خلافت سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے 3000 درہم کا لباس پیش کیا گیا تو آپ کو پسند آیا۔ پھر دوران خلافت آپ کے خریدنے کے لیے کپڑے بھیجے گئے تو آپ نے 3 درہم والا کپڑا خریدا اور فرمایا کاش کوئی اس سے بھی موٹا اور کردرا کپڑا ہوتا، کیونکہ یہ بھی پتلا ہے۔ اللہ! اے بھائی غور کر، کہاں وہ 3000 اور کہاں یہ 3 درہم۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ آپ جیسے لوگوں کو اللہ ہی کے بندوں کے امور سنبھالنے چاہیے۔ آپ زمانہ کے زاہد تھے، آپ اکثر کہا کرتے تھے دنیا اتنا خوش نہیں کرتی جتنا غم لاتی اور رلاتی ہے، یہ بہت تھوڑا خوش کرتی اور بہت لمبا غم دیتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام مزاحم سے کہا کہ میرا حج پر جانے کو دل کر رہا ہے۔ اس پر مزاحم نے کہا ضرور، بلکہ آپ جانے کی تیاری شروع کر دیجیے، کیونکہ ہمارے پاس بعض بنی مروان کے 17000 دینار آئے ہیں۔ آپ نے کہا ان کو بیت المال میں جمع کرا دو، اگر تو یہ حلال کے ہوئے تو ہم ان کے بقدر کفایت لے لیں گے، اور اگر یہ حرام کے ہوئے تو ان پر جو عذاب ملنے والا ہے ان کے نہ لینے سے ان عذاب سے ہماری کفایت ہو جائے۔ اللہ اکبر! مزاحم کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کی یہ بات مجھے ناگوار گزری تو بولے اے مزاحم تیرا بھلا ہو،
تم اللہ کے لیے جو بھی کرو اسے زیادہ مت سمجھنا. اللہ نے مجھے ایسا ولولہ انگیز نفس دیا ہے کہ یہ جس منزل کی تمنا کرتا ہے اس کو پا کر ہی دم لیتا ہے اللہ، مگر پھر اس سے اگلی منزل کا مشتاق ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آج میرے نفس کو ایک ایسی منزل کا شوق لگ گیا ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں، جان لو کہ وہ صرف جنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پروردگار